جی نیکسٹ کالر ہے آدتیہ سنگھ. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ 5 منٹ کا اپنا کیس پریزنٹ کیجیے پلیز. ہیلو کیسر سر. ہیلو سر، کیا حال ہے آپ کا؟ جی سر، میں آپ کی اسٹریم پہ سے پہلے بھی آ چکا ہوں، اف یو ریمبر. جی آپ کا نام فیملیئر ہے، بالکل فرمائیے. جی میں نے اس پہ بات کی تھی نا، میرج والے ایشوز پہ، پولیگیمی پہ. جی 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 تو ویسے تو آج میں اسلام و فوکس پہ بات نہیں کروں گا، آج میں کچھ کانفیس کروں گا یہاں پہ، اس لیے میں آیا جی ہوں. مطلب کہ جی جی ضرور. اسلام و فوکس تو ایک ٹائم سے میں نہیں رہوں گا، اسلام و فوکس تو نہیں تھا، لیکن ہاں اسلام سے مجھے تھوڑا سا اعتراض بہت ٹائم سے رہا، اور ٹھیک ہے. اسی اعتراض کو لے کے میں نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کر ڈالی. دا پاسٹ 6 منتھس آپ کہہ سکتے ہیں، 6 مہینے سے میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے، میرا بس فری ٹائم یہی ہے کہ اسلام کو ریسرچ کرو. اور بہت سارے یوٹیوبرس کو میں نے دیکھا، چاہے وہ سبیل احمد ہیں اور چاہے ون میسج فاؤنڈیشن رہا ہے، اور مینلی تو میں نے یوتھ کلب کو دیکھنا اسٹارٹ کیا. میں راجہ ضیاء الحق سر ایک ہیں، وہ بہت جی اچھی جی باتیں کرتے ہیں. تو محمد علی صاحب ہیں، راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں، ہاں مطلب کہ مغیرہ ہیں، علی احتشام ہیں، بالکل میں نے ان بہت. لوگ کو زیادہ سر سنا ہے، ہاں یوتھ جی کلب میں وہ، لیکن میں راجہ سر کو زیادہ سنا، میں نے راجہ ضیاء الحق صاحب کو. جی تو اب تو مطلب کہ اس اسٹیٹ پہ آ گیا ہوں میں کہ مطلب کہ میں یہ جان گیا ہوں کہ اسلام ہی جو ہے وہ ٹرو ہے. اس میں کوئی مطلب کہ مجھے تو اب نہیں لگ رہا ہے کوئی شک ہے اس میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. 2 قدم آپ کے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے پورے کرے. آپ نے ای میل بھیجی تھی، مجھے یاد آ گیا ہے، رائٹ؟ آپ نے جی میں بھیجی. نے آپ کو میل کیا تھا. ہاں اچھا، میں نے اب آپ جو کو باقی میل بھی سینسٹیو کیا تھا. باتیں ہیں وہ آپ پبلکلی آپ نہ کہیں، میرا خیال ہے وہ نہیں سیف میں نہیں وہ ہے. تو کبھی نہیں کہوں گا، وہ تو میں نے پرسنلی آپ کو کہا تھا. لیکن وہی میں نے کہا تھا کہ فیملیز کا ایک ایشو ہے اور ٹھیک، میں سمجھ نہیں ہو سکتا ہوں. پا رہا ہے. لیکن اچھا آدتیہ بھائی، سوری آدتیہ بھائی، پرائیویٹ لائف نہ شیئر کیجیے گا. صرف ایک سوال، صرف ایک پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتا دیجیے گا. صرف ایک سوال، وہ جی یہ ہے کہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اسلام ٹرو ہے، تو آپ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سناتن دھرم سے ہے، یعنی ہندو فیملی سے ہے نا؟ جی چھتری ٹھیک ہوں ہے میں. ٹھیک ہے. کہا تھا چھید ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں. جی آدتیہ بھائی جی کیری آن. نہیں ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا، ایم سوری. ہاں جی تو مطلب کہ ایک میں نے بہت ریگرس ایک ریسرچ کیا ہے، اور میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں. تو مطلب کہ میرا، اور مینلی یہ چیز میں بس ایک چھوٹا سا مختصر مطلب کہ چھوٹا سا بریفلی کروں گا کہ جو مینلی مجھ پہ ایفیکٹ آیا وہ میرا ایک دوست تھا، اس کا بھی نام عامر ہی ہے، وہ میرا بیچ میٹ ہے. ہم لوگ ساتھ واہ میں ہاں واہ واہ. ہم لوگ روم میٹس ہیں ایک طریقے سے کالج میں. تو جی مطلب کہ اس نے جب وہ ایک ہوتا نا آپ لوگ میں تبلیغی جماعت، مطلب کہ وہ بندہ اس میں چلا گیا، اس کی لائف میں نے 360 روٹیٹ ہوتے دیکھی ہے. اور اس کی لائف جب روٹیٹ ہوئی تو پھر میں ہو گیا پریشان. میں نے کہا یہ بندہ میرے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، ہم لوگ بیئر پیتے تھے، ہم لوگ پارٹیز کرتے تھے، ہم لوگ کی گرل فرینڈ تھی دونوں انجوائے کر رہے تھے لائف کو ہر طریقے سے. اور وہ بندہ ایک دم بالکل ہٹ گیا ایک دم، اس کا مطلب کہ پورا ایک لائف چینج ہو گیا. اور میں پریشان، میں نے کہا یہ بندہ میرا دوست یہ کیسا ہوتا جا رہا ہے. اور میں اپنی وہی پرانی لائف میں انجوائے کر رہا تھا ایک دم بڑھیا سے. پھر دھیرے میں نے اس سے پوچھا یار کیا ہو رہا ہے، یہ تو کیا کرتا ہے اب، تو ساتھ نہیں بیٹھتا، موویز نہیں چلتا ہمارے ساتھ، پب نہیں چل رہا ہے، بیئر ویئر بھی چھوڑ دی، سگریٹ بھی نہیں پیتا، اور بریک اپ کر لیا، کیا چل رہا ہے یہ تیرے لائف میں. تو اس نے مطلب انکریج کیا کہ یار تو ایک بار ٹرائی کر. مطلب کہ ویسے میں اتنا ہارڈ کور فالوور کبھی نہیں رہا ہندوازم میں، مطلب کہ مجھے ویسے بھی وہ سب بکواسی لگتا تھا اسٹارٹنگ سے، کہتا نہیں تھا گھر پہ، لیکن وہ سب لگتا تھا کہانی کس سے ہیں. اور مطلب کہ بہت ویسے بھی زیادہ تر ہندوز فیملی کیا ہوتی ہے، یہ بہت بہتر لبرل ہے. ہوتی ہے، بہت لبرل رہتی ہے. مطلب کہ ایسا کچھ نہیں کہ نہیں کرو گے تو کچھ کہا جاتا ہے گھر میں، ایسا کچھ پڑھا بھی نہیں گیا. کلامی کی معذرت، یہ جو آپ نے بعد میں قصے کہانی کہا ہے یہ کمپیریٹیولی بہتر لفظ ہے. جو نہیں پہلے میری انالیسس ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا. میں صرف آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ تھوڑا سا چلے ہارش ہونا ٹھیک ہے، کبھی وہ کبھی نہ ہو. میرا بہرحال رہا ہے پلیز کہ کریے. مجھے وہ فیل نہیں ہوا. اور جی پھر میں نے اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا. مطلب کہ میں تو یہ تھا کہ مجھے اسے رانگ پروف کرنا، اپنے دوست کو واپس لانا ہے میرے جیسا تھا وہ پہلے سے وہ ویسا ہو جائے بس میرے ساتھ، ویسے انجوائے کرے. میں نے روم چینج کر لیا، وہ ٹھیک. ایک دم بدل گیا. میں نے کہا یہ فٹ ہی نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ. میوزک نہیں بجانے دیتا تھا لاؤڈ روم میں، اور کچھ بھی نہیں کرنے دیتا تھا، پارٹیز نہیں کرنے دیتا تھا. میں نے کہا یار روم چینج کرو. یہ بورنگ ہو گیا نا، بورنگ ہو گیا. ہاں تو پھر میں نے اسٹارٹ کیا، اور فائنلی اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ کہ مجھے اب تو نیند آنا بند ہو گئی ہے کیونکہ اب مجھے جو پتہ چل گیا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ میرے پاس ہے نہیں، اور میں ہو گیا ہوں تھوڑا سا ڈسٹرب مینٹلی کہ مجھے یہ چاہیے کسی بھی حالت میں. اب تو فیملی ویسے میں نے بول رکھا ہے، لیکن اب گھر میں تو ویسا کوئی سین ہے نہیں. ممی پاپا دونوں جو ہیں نہ کر رہے ہیں، لیکن اب
مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے لائف کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, پتہ نہیں, اور کچھ ایسا ہی اگر کچھ ہو گیا میرے ساتھ تو مجھے بہت ٹینشن ہو جا رہی ہے. یہی بات میں آپ اور سے کہنا چاہتا تھا کہ دس از سم تھنگ امپورٹنٹ. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی اگر تھوڑا نیوٹرل ہو کے چیزوں کو سمجھے گا نا تو لگے گا وہ بات آئیں گی, لیکن نیوٹرل ہونا پڑے گا پہلے آپ کو. اگر آپ نیوٹرل نہیں ہوں گے, اوپن ہارٹیڈلی اگر چیزوں کو سمجھیں گے نہیں, اوپن مائنڈ نہیں کریں گے, کچھ نہیں آنے والا. وہ تو پھر آپ ویسے ہی ہو رہیں گے ہمیشہ, آپ کوشچن پہ کوشچن کریں گے, لوپ میں رہیں گے. میں اسٹریم بہت جوائن کر سکتا, لیکن میں نے لوگوں کے کوشچن سنے, کیونکہ مجھے ایسا ماننا ہے کہ سننا زیادہ ضروری ہے بولنے سے. پہلے آپ سنیں, سمجھیں, اس کو اینالائز کریں, اس کو ریسرچ کریں, پھر بات کریں. ایسے ہی بتا کے ایک ہی پہ اوپر لوپ پہ لوپ, ایک ہی کوشچن لوپ پہ لوپ, مطلب کہ وہ ریپیٹ کر رہے ہو, آپ سن نہیں رہے ہو. سنو, آپ پہلے چیزوں کو سمجھو, ریسرچ, اپنے خود کا دماغ یوز کرو. کوئی کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا, رہنے دو اس کو, سائڈ میں رکھو, خود ریسرچ کرو. اچھا پھر ایسا ہے آدتیہ بھائی, میں ای میل تو میرا آپ کا میرے پاس ہے, میں آپ کو ای میل بھیجوں گا, کیونکہ جس اسٹیٹ سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں نا, یہ اسلام کے ابتدائی دور میں بہت سے لوگ اس سے گزرتے تھے کہ فیملیز اس طرف ہیں, دل اس طرف ہے. تو اس کا کچھ طریقہ کار ہے کہ اسلام ایسی سچویشن میں کیا اس کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو اگین میں یہاں پہ تو پبلکلی تو نہیں, لیکن پرائیویٹلی میں آپ کو ای میل بھیجوں گا. مفتی یاسر صاحب سے آپ کی بات بھی کرا دوں گا. آپ یہ قدم اٹھائیں. میں راجہ ضیاء صاحب سے اس دن میری ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ہے, میں ان کو اسٹریم میں بھی لے کے آؤں گا کہ آپ ان کا نہیں بلکہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ان کی آخرت کا سامان بنے ہیں. نہیں سر, میں بہت زیادہ آپ لوگ کا تھینک فل ہوں. اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو شاید یہ سب چیزیں میری لائف میں کبھی آتی نہیں. جیسے میری لائف چل رہی تھی شاید ویسے ہی چلتی رہتی, اور ڈبل اسپیڈ چلتی, اور اسپیڈ بڑھتی میری اس سب چیزوں میں انڈلج ہونے کی, کیونکہ کبھی کسی چیز کی کمی رہی نہیں ہے لائف میں. سب کچھ رہا ہے تو وہ انجوائے بڑھ ہی رہا تھا لائف میں, وہ بھی ایکسپونینشلی بڑھ رہا تھا, ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن اب جو ہے وہ ٹینشن ایک طریقے سے ہوتی ہے, رات میں ہوتی ہے زیادہ تر سوتے وقت, یار نہیں ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں غلط ہیں, اس کو بدلنا پڑے گا. اور لائف کا یہ تو میننگ نہیں ہو سکتا کہ بس آ گئے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جاب کرنی ہے, شادی کرنی ہے اور مر جانا ہے ایسے ایک دن. نہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کچھ بگر پرپس ہونا ہی چاہیے لائف میں. یہ سب تو فالس ہے, سب کچھ گڑبڑ ہے. یہ وہی ہے. اب تو میں نے یہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ اب فیملی نہیں بھی تیار ہوگی تو میں کروں گا, کیونکہ پتہ نہیں, مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے. مطلب کہ میں یہ بہت دل سے بول رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا میرے ساتھ اور اس طرح سے, تو پتہ نہیں, اگر میرے آپ پاس موقع تھا اور مجھے ہمیشہ یہ افسوس ہوگا. ایک بات بتائیں, میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پہ تیار بھی ہیں, آپ نے کرنا بھی ہے, اور اس کے پیچھے وجہ بھی بہت سالڈ ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا. Then why wait? Why not do it? ویٹ سر, میں نے آپ کو وہ میل میں لکھا نا سر, وہ ایک فیملی کا ایک پریشر ہے سر, آپ سمجھ رہے ہیں سر, ایک فیملی کا پریشر ہوتا ہے, ماں باپ کا ایک ہے, پیرنٹس کا ایک لگاؤ ہے, لو ہے, وہ ایموشنل کر دیتے ہیں کہ وہ ایموشنل کر دیتے ہیں ای میل میں ہی صحیح اس کا نہیں پھر میں رسپونڈ کروں گا کہ اس سچویشن میں پھر what is the best way forward. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے کہ آپ سمجھ کے, سیکھ کے, چیزوں کو پینیٹریٹ کر کے آپ یہاں تک آئے ہیں. ابھی ایک اور میرا فیوچر کا گول بھی یہی ہے کہ آفٹر کمپلیٹنگ مائی انجینئرنگ میں جاب کے ساتھ ایک دائی کا کام بھی کرنا پسند کروں گا, مطلب کہ اسپریڈنگ اسلام. اگر مجھے آپ زیادہ افیکٹو ہوں گے آنیسٹلی اسپیکنگ. پتہ نہیں سر, ابھی تو کچھ بھی, ابھی تو سب کچھ بہت کنفیوزڈ ہے, بہت ہی پزلڈ ہے, اور بہت ہی ڈسٹربنگ اسٹیٹ ہے میرے لیے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, رہیں گی انشاءاللہ, ہم سب کی رہیں گی. میں اس پہ مزید میں چیز میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ آپ نے وہ ای میل مجھے بھیجی ہے نا, I realize that it's a sensitive issue. انشاءاللہ العزیز کروں گا. مطلب کہ میں نے اسلام میں ایسا ایک کوشچن نہیں دیکھا جس کا آنسر اویلیبل نہ ہو. ایسا ایک کوشچن نہیں ملا مجھے جس کا, کہ ہر چیز کا ایک کوشچن ہے اور وہ سیٹسفائی کرتا ہے آپ کو. ایسا نہیں کہ بس آنسر دے دیا, وہ فٹ بیٹھ رہا ہے کہ ہاں یہ سب چیزیں ضروری ہیں. یہ فیمنزم, لبرلزم, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے, ہر طرف گندگی بڑھتی جا رہی ہے, یہ صحیح چیزیں نہیں ہیں, یہ فٹ ہی نہیں ہو رہی ہیں. اور میں نے اس لائف کو کافی حد تک انجوائے کیا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے, وہ ٹینشن دیتی ہے. ڈرنک کرو, کچھ بھی کرو, سب چیز بہت گڑبڑ ہے لاسٹ میں آ کے. وہ آپ کو مینٹلی جو ہے وہ ڈپریس کرے گی لاسٹ میں آ کے. دیکھیں, میری اپنی ایک سینگ ہے کہ رب کے نظام میں انسان جب کرپشن کرتا ہے تو اس کی کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر کا سکون ختم ہو جاتا ہے.
اور یہ कम से कम सज़ा है कि हक अपने मरकज़ से जब हटा दिया जाए तो उसका एक रिपरकशन हुआ करता है। जब इंसान का इनर सेल्फ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है आउटसाइड हमारे ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात, जब हम उससे हटते हैं तो एक खलीज, एक गैप पैदा होता है, और वो गैप फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता है, बेसुकूनी से भरा हुआ होता है, जो आप कंडीशन बताते हैं कि रात को डेफिनेटली सर, सोने में होता है, दैट्स द फीलिंग यू गेट। तो जब वो आपका इनर सेल्फ आउटर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाएगा, उस हक को आप मान लेंगे, जिसे आप दिल से तो मान चुके हैं, जुबान से मान लेंगे। सर वो क्या होता है ना, एक पीस नहीं होता दिल में सर। वो मैं मूवीज देख रहा हूँ, अपने आप को मतलब कि इस चीज से हटाने में म्यूजिक सुन रहा हूँ लाउड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, चलो कुछ आउटिंग करते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो होता है ना जब आप रात में, वो जब सोने का टाइम होता है, आधे घंटे जब आप अकेले होते हैं, फिर लगता है यार कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब चीजों से भागने का कोई फायदा नहीं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिटी। यू कांट रन ये वही वो टाइम है जब आप अल्लाह ताला से बातें करना शुरू करते, और ऐसे करें जैसे अल्लाह आप ही का है, सिर्फ आपका है, तन्हाई में उससे बातें करें। आप यकीन करें कि जो इंसान के दिल से उस वक्त जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू नहीं होते, वो छोटा सी ये जो बैरियर्स होते हैं ना, जो उसको सही रास्ते पे आने से रोक रहे होते हैं, उसके गुनाहों की एक कालिक होती है, उसके अंदर की एक सेंस, एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो बाहर आती है। और मैं इससे गुजर चुका हूँ। आमिर भाई तो मुझसे भी 2 कदम आगे जाके वापस आए हैं। मैं खुद भी उस जगह से मेरी मेरी जो इवोल्यूशन हुई है वो उस जगह से हुई है जहाँ पे इस्लाम को सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, वेस्ट में, यूरोप में। और उस वक्त में वहाँ पे गया जब 9/11 हो चुका था, हर तरफ इस्लामोफोबिया फैला हुआ था, इस्लाम एक गाली बन चुका था लोगों के लिए। तो हमने वो भुगता सारा, वो देखा अपनी आंखों से, गालियाँ सुनी अंग्रेज़ों की, सारा कुछ कि तुम्हारा रिलीजन ये कहता है, वो कहता है। वहीं से इसको पढ़ने का शौक हुआ था कि हमें तो ऐसी बातें किसी ने नहीं कही। पहले तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा था जैसे सब पढ़ लेते हैं, ठीक है मुसलमान है, एक बस छाप लगी हुई थी, बस बात खत्म। वो जो दोबारा दौर था वो यही था। तो वो जो आंसू है ना तन्हाई में, जब इंसान अपने रब से बातें करता है, उसके बाद जो इंसान को अल्लाह ताला देता है वो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे मैं राब्ते में रहूँगा, आपकी बातें मैं राजा ज़िया साहब तक भी पहुँचाऊँगा। तो अब मेरी दुआ है। उनका तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन, उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर को एक तरीके से पोर्ट्रे किया ना, मतलब इतने बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे किया, मज़ा ही आ गया। मतलब उनको सुन के कि क्या नॉलेज है उनकी, और किस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि सही बात है, ये सब चीज़ें फिट ही नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें गलत चल रहा है। जो वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही जो है, इधर तरफ हमारे एशिया में आ रहा है, वो इंडल्ज हो रहा है, उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है देखा जाए तो। ही इज़ बेस्ट। और वो भी उस तरीके से मैंने उनको सुनना ही इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो पहली बात तो उस तरीके के इंसान नहीं थे, वो एक अलग लाइफ से आए थे। और फिर मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, फिर एक के बाद नए यूट्यूबर्स दिखते गए मुझे, मैंने सब, मेरा पास टाइम यही हो गया। मैंने कॉलेज आना, क्लास करना, असाइनमेंट करना, उसके बाद लैपटॉप खोल के, मोबाइल खोल के कोने में बैठ जाना। लोगों को लग रहा है ये पढ़ रहा है, लेकिन मैं यही रिसर्च करता रहता था कि यार ये है क्या, इसको जानना है। और धीरे धीरे डिग आउट करते उनका पास्ट भी काफी मिलता जुलता है ना, वो भी ऐसे ही सारी इंडल्जिंग लाइफ, ये वो सारा कुछ वही करते थे। बट देयर कम्स अ टाइम इन योर, हमारे पास सर, अब जैसे कि मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हूँ सर, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है सर, तो हम लोग को वही चीज़ ही मिल जाती है करने को। कुछ सिखाया गया नहीं, कुछ बताया गया नहीं, पूरी फ्रीडम थी घर पे, जो करना है करो। और कॉलेज लाइफ में आके कुछ, जब आपके पास कुछ गाइडेड पाथ नहीं होगा ना, तो आप फ्री हो जाते हैं, और फ्री इंसान वही करता है जो उसका दिल करता है। तो जैसे सब कर रहे थे वो वैसे मैं भी कर रहा था, नथिंग न्यू। ये पूरा एक जनरेशन हमारी है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये भी इस्लामी शार में से एक है कि आप लोगों की ज़हमत को कम से कम करें, बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं। अरे मैंने सर, मैंने सोच ली, मैंने ड्रिंकिंग बंद कर दी। मैंने पब जाना बंद कर दिया एकदम से। मैंने ब्रेकअप कर लिया है, मेरी गर्लफ्रेंड परेशान है, क्यों बात नहीं करते। मैंने कहा ना हो रहा है मुझसे अब, ठीक खत्म, सब गलत है। नहीं, दिल नहीं गवारा कर रहा है, मतलब कि नहीं। इंशाल्लाह आदित्य भाई, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी स्टोरी है, माशाल्लाह इंस्पायरिंग है, और सब यही कह रहे हैं कि आप कलमा पढ़ ले तो बेहतर रहेगा। बाकी इंशाल्लाह आप दोबारा कभी ज्वाइन कीजिएगा, अभी टाइम की किल्लत भी है। मैं कलमा और जरूर पढ़ूंगा, आपकी बिल्कुल तमाम पढ़ूंगा। बातें सुनेंगे। मैं अगर कल यासिर साहब ने सर ने करी, अगर वो उन्होंने स्ट्रीम, तो मैं जरूर उन पे जाके उनसे कहूंगा कि आप ही जो है मुझे पढ़ा दीजिए।
میں ویٹ نہیں کر سکتا سر, میں بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوں اس چیز کے لیے. اب مجھے نہیں پتا جو ہونا ہے ہوگا. جی کیسے بھائی, میری تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنی سانس کا پتہ نہیں ہوتا. اگر بھائی آج ارادہ کر کے بیٹھے تو آپ بھی کلمہ پڑھا دیں, کل مفتی صاحب بھی پڑھا دیں گے, ایک ایپک چیز ہو جائے گی. ہم کیوں ڈیلے کر رہے ہیں بھائی کے کلمے کو؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی پڑھ لیں, ایک چیز کلیئر ہو جائے, اس کے بعد آپ مفتی یاسر صاحب کے پاس دوبارہ پڑھنا چاہیں. ایبسلیوٹلی سر, آئی ایم ریڈی. عامر بھائی, would you take lead on this, sir? It overwhelms me. چلے شاید وہ سن نہیں پا رہے, میرے پیچھے ریپیٹ کیجیے گا. اوکے سر. بسم اللہ. سر ایک بار اور. بسم اللہ. بسم اللہ. الرحمن. الرحمن. الرحیم. الرحیم. نررحیم. 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 اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور بہت رحمت والا ہے. تو میں چاہتا ہوں ساتھ آپ کو اس کا پتہ بھی چل جائے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اشہدو. سر تھوڑا دھیرے دھیرے بولیں گے. اشہدو. اشہدو. اللہ. اللہ. الہ. الہ. الا اللہ. الا اللہ. وحدہ. وحدہ. لا شریک لہ. لا شریک لہو. 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 واشہد. واشہد. ہدو. ان. ان. محمدن. محمدن. عبدہ. عبدہ. ورسولہ. ورسولہ. Welcome to Islam, brother. That's what it is. It is the culmination of the epic journey that you went through. یہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں سر, انگلش میں تو میں نے اس کا میننگ دیکھا ہے. چلے میں دیکھ رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. میں راجہ صاحب سے میں رابطہ کروں گا ابھی اسٹریم کے دوران, ان کی ٹیم سے رابطہ کروں گا, ان کو بتاؤں گا. لیکن اس کے بعد اب میں آپ کو پیار سے محمد کہہ رہا ہوں. نام اپنے لیے آپ جو چوز کریں. میرا پیار ہے کہ میں آپ کو اب محمد میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات کے بعد مجھ سے بہت زیادہ بات ہوتی نہیں ہے, تو میں بہت معافی چاہوں گا. اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو کنٹین مائی سیلف. سر میں شام سے ویٹ کر رہا تھا آپ کا, میں نے چیک کیا کہ آپ لائیو کریں گے کہ نہیں کریں گے, مطلب کہ میں پریشان تھا. آپ نے پچھلے ہفتے لائیو نہیں کیا, میں ویٹ ہی کر رہا تھا. اگر آپ لائیو نہیں کریں گے اور یاسر سر بھی نہیں آئے لائیو کرنے کے لیے, لیکن میں بہت ڈیسپریٹ تھا. پورا ویک میرا بس ایسے ہی گیا ہے کہ کلاسز میں نے کی, لیکن میرا کہا تھا کہ جلدی سے جو ہے لائیو آئیں تو میں اپنی بات کہوں ان سے, اور آج لائیو آپ آ گئے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. گواہ رہیے گا حشر کے میدان میں کہ جب ہم پہ مشکلیں پڑیں تو آپ ہی آگے بڑھ کے کہیں کہ اے رب, یہ گناہگار ہی صحیح ہے, یہ سیاہکار ہی صحیح ہے, لیکن یہ وہ ہیں جو تیرے راستے پہ مجھے لے کے آئے تھے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ گواہی ہمارے سارے گناہوں کو پہ بھاری پڑے گی, ساری سیاہکاریوں پہ بھاری پڑے گی. جیسے لوگوں سے بھی اللہ یہ کام لیتا ہے. امیجن دیٹ. عامر بھائی تھوڑا سا پروگرام کیری آن کریں گے آپ کو. میں اقبال مجھے اس وقت یاد, کیونکہ ان کی جو بات انہوں نے کی ہے وہ میں کافی حد تک اپنے سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم جو ہے میرے اوپر گزرا ہے, جو جس کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے کہ یہ جو سلیپ لیس نائٹس ہوتی ہیں اور جو آپ ایمان کے لیے اللہ کی طرف لپکنے کے لیے جو ڈیسپریشن ہوتی ہے, تو میں اس سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں. بس اقبال کمبخت مجھے اس ٹائم پہ یاد آ رہے ہیں
ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سر کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں مطلب کہ مسلم گھر میں ہی کیوں نہیں، مطلب کہ میں نے برتھ لے لیا، کتنا ایزی ہو جاتا میرے لیے یہ سب چیزیں، اور آتے ہیں ایسے تھاٹ سر کبھی بس کبھی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک پلان آپ سوچتے ہو، ایک پلان اللہ کی ذات سوچتی ہے۔ میں نے لائف میں کبھی نہیں سوچا تھا سر، میں نے کبھی لائف مطلب کہ میں 22 ایئرس کا ہوں اس سمے، جسٹ 22 ایئرس، اور میں اتنا انجوائے کر رہا تھا لائف کو، میں کہ میں پریٹی گڈ اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں بیسٹ کالج میں پڑھ رہا ہوں انڈیا کے، مطلب کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب بھی کچھ ہوگا لائف میں کبھی میرے ساتھ، جو ٹائم آپ ایسا اپنی یو ایج ٹرن لیا ہے میری لائف نے، جو آپ میں نے بیان کبھی کر نہیں رہے ہیں نا، میری ایج بھی بالکل یہی تھی، اور جو زندگی آپ نے بیان کی ہے اس سے کہیں آگے کی زندگی میں سوچ کے اور چیز تھی، مگر ایک چیز آپ سوچتے ہو، ایک اللہ سوچتا ہے، ایک پلان آپ کرتے ہو، ایک پلان وہ کرتا ہے، اور اسی کا پلان غالب ہو کے رہتا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں اپنے ساتھ ہوتے ایسی دیکھی ہیں جن کا کبھی ارادہ نہیں کیا تھا، مگر وہ ہوئیں، اور انہوں نے ہو کر یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ انسان کی کوشش نہیں تھی۔ اور یہ باتیں جتنی سادہ ہیں اتنی پیچیدہ ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جس سے اللہ محبت کر لیتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے، اس کے سینے کو پھر کشادہ کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ باتیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ نے آپ کے لیے جس طرح آپ نے بیان کیا نا چیز کو، میں اتنا ریلیٹ کر رہا تھا اس چیز سے کہ کوئی وقت تھا کہ کبھی اسلام کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور ایک وقت ایسا ہے کہ اب چیزیں کلیئر ہو کے نظر آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کے فضل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کبھی یہ کمال نہیں ہے کسی کا کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے اس ہدایت کو حاصل کر لوں۔ ہاں کوشش انسان کرتا ہے، اس کا دخل ہے، مگر اس کا جو الٹیمیٹ کریڈٹ ہے وہ اللہ کی ذات، اللہ کے فضل کو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل تھا جو آپ پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی استقامت دے، آپ اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھیں، جانیں، سفر شروع کریں۔ اور جو آپ نے بات کی نا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق سے دوبارہ مل جائے، اس سے بچھڑا ہوا۔ آپ ایسے سمجھے نا کہ جیسے اس ماں کی حالت آپ سمجھے، یا اس باپ کی حالت سمجھے کہ جس کے بچے بچپن میں اس سے علیحدہ ہو چکے ہوں، اس سے بچھڑ چکے ہوں، اور کئی سالوں کے بعد وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، اس ماں کے سامنے وہ بچے آئے، جو ان بچوں سے مل کر اس ماں کی حالت ہوتی ہے، ایک خالق و مخلوق کے ساتھ مل کر اس رشتے، اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر کی بات۔ سر آپ جن یہ لوگوں نے مانیے زندگی کو ٹھٹھا اور مذاق سمجھا ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جن کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اس کے بعد کوئی حقیقت ہے، جن کو اس چیز سے آگاہی ہے، آشنائی ہے کہ اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی، ان کو اس درد کا احساس ہے، ان کو اس حقیقت کا پتہ ہے۔ باقی مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا کریں گے، آج کر رہے ہیں، کر لیں۔ جس کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا وہ نہیں ہنستا، جس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مر کر کسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ نہیں ہنستا۔ ومن کان یرجو لقاء ربہ، ومن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو یہ امید ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اللہ پر ایمان لے اور نیک اعمال کرے۔ یہ وہ محبت کے سودے ہیں میرے بھائی، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہدایت ہر کسی کے بس کی بات ہوتی تو ادھر لائن نہ لگی ہوتی۔ کمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عامر بھائی آپ کو بہت جزا دے۔ اب مجھے پتا ہے جو باقی سٹریم ہے ہماری اب سپر چارج ہونے والی ہے۔ اب جس نے بات کرنے کے لیے آنا ہے، اوکے لیٹس ناٹ ایون کمپلیٹ دی سینٹنس۔ سر آپ کو میں ایک بس چھوٹا سا، کل مطلب کہ سر میں یوٹیوب پہ رات میں 2 بجے سر میں یہ سرچ کر رہا ہوں کہ صلاح کیسے، مطلب کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، اور میں ایسے ہی بیٹھ گیا ہوں لائٹ وائٹ بند کر کے، کہ مطلب کہ بس مجھے نہیں پتا کیا، مطلب کہ بس بیٹھ کے بس پرے کر رہا ہوں کہ بس اب مجھے بس
मुझसे नहीं हो रहा है, उसमें से मुझे बाहर आना है बस इस लाइफ से, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मेरे मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे मेरे एक स्टूडेंट थे, मैं यूके में, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में मैं लॉ पढ़ाता था मैं, तो आइजक नाम था उनका, लेकिन मुझे पता नहीं था वो मुसलमान थे। तो वो एक बांग्लादेश का लड़का आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो फिर मैंने अखलाकन बताया, मैंने कहा आइजक ये हम मुसलमानों का ये ग्रीटिंग्स होती है। तो उसने हंस के कहा मैं खुद मुसलमान हूँ। मैंने कहा यार आइजक आपका नाम है, मुझे गेस नहीं हो सका। उन्होंने कहा वो मेरे पेपर्स पे लिखा हुआ, तो वो ऐसा ही था। खैर उन्होंने अपनी बात बताई, कहते हैं कि मैंने 10 साल इस्लाम को स्टडी किया अपनी ज़िंदगी में। क्रिश्चियन थे वो पहले, तो मैंने 10 साल इस्लाम को स्टडी किया, लोग मुसलमानों की नमाजें देखी, मुसलमानों के दीन को पढ़ा, सब कुछ देखा। सारा कुछ करने के बाद तो कहते हैं कि एक दिन 10 साल गुजर गए, जब मुझे एक दिन मैं घर आया, थका हुआ था, हाथ धोने लगा, तो हाथ धोते धोते मुझे ख्याल आया कि हाथ मुंह धोना, जब बंदा बाहर से आता है थका हुआ होता है, तो कहने मुझे एहसास हुआ कि मैं तो वुज़ू कर रहा हूँ। यानी मुझे गैर इरादी तौर पे मैं कुल्ली भी कर रहा हूँ, मैं सारी इनके जो वुज़ू के हैं अरकान, फ़राइज़ और सुन्नतें, मैं वो कर रहा हूँ। मुझे वहीं से लगा कि शायद अल्लाह ताला ने कहा है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब नहीं। तो कहते हैं फिर मैंने उसको वुज़ू ही पूरा मैंने किया, और फिर मैंने जाके अंदर जिस तरह से मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने इस तरह से मैंने वो सारा कर लिया। फिर कलमा पढ़ा, सारा कुछ किया, वो और बात है। तो जो आप बात बता रहे हैं, मुझे उनकी बात मेरे जहन में आ रही है कि समटाइम्स इट्स दैट कॉलिंग, कि रात को 2 बजे लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, एंड देयर यू आर सर्चिंग फॉर योर रब, सर्चिंग फॉर योर लॉर्ड, एंड लेस देन 24 आवर्स लेटर हियर वी आर। अब तो सर बस ये है कि सर मुझे इस्लाम को ज़्यादा डीप में समझना है, और अब बहुत मतलब कि मुझे बस इसी चीज़ में अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट करना है, और एक मैसेज स्प्रेड करना है, लोगों को भी समझाना है कि आप समझें चीज़ को। आप अभी ईमेल जो है मैं आपका शेयर कर दूंगा, मुफ्ती यासर साहब को भी, आमिर भाई को भी। अब जितनी भी आप दीन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, और जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं और उसकी चीज़ें हैं, आप राब्ते में रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, योर ब्रदर्स आर गोइंग टू बी विद यू थ्रू एंड थ्रू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह थैंक ताला यू आपको सर, आप तशरीफ लाए। मैं इंशाअल्लाह मैं आपको थैंक यू ब्रदर कि आपने हमें ये मौका दिया अपनी ये स्टोरी सुनने का, और मेरे ईमान को ताज़ा किया। अल्लाह इसका भी अजर आपको देगा इंशाअल्लाह। इसका भी टिप है माउंटेन की सर, ये टिप है माउंटेन की सर। लास्ट 6 मंथ सर मैं जानता हूँ सर मेरा कैसे गया है, मेरे सेमेस्टर खराब हो गए चक्कर में, मेरे सीपीए गिर गए। कोई बात नहीं, ये यहाँ जो गिरा है वो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ मकबूल हुआ है, बेफिक्र रहें। आपने जो खजाना दरियाफ्त किया है, ये खजाना दुनिया व माफिया से बेहतर, ये कई दुनिया के खजानों से बेहतर, जो आपको तलाश हो गई है जो चीज़, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा दूसरे मामला उसमें, जारी रखें। थैंक यू सर, दिल की गहराइयों से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब ईमेल पे इंशाल्लाह आपसे मैं राब्ता करूँगा। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ में रखे, आपकी ख़ानदान की जो फैमिलीज़